السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ دوسری کتاب لیکچر 2 حصہ A2۔ ہم اسناد سے شروع کرتے ہیں۔ قرأ اس نے پڑھا، قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتن قرأتو قرأنا۔ ہوا قرأ انا قرأتو نانو قرأنا ہننا قرأنا۔ ان دونوں میں فرق کرنا ہے، قرأنا اور قرأنا۔ ہم قرأو ہیا قرأت انت قرأتا انتی قرأتی انتم قرأتم انتن قرأتن۔ سال اس نے پوچھا، سالا سالا سالو سالت سالتا سالنا سالتا سالتما سالتم سالتی سالتما سالتن سالتو سالنا۔ ہوا سالا ہیا سالت ہننا سالنا ہم سالو نانو سالنا انت سالتا انتی سالتی انتم سالتم انتن سالتن انا سالتو۔ اخذ اس نے لے لیا یا اس نے لیا۔ اخذ اخذ اخذو اخذت اخذتا اخذنا اخذتا اخذتما اخذتم اخذتی اخذتما اخذتن اخذتو اخذنا۔ انا اخذتو نانو اخذنا انت اخذتا انتی اخذتی ہیا اخذت ہوا اخذ ہم اخذو ہننا اخذنا نانو اخذنا اخذنا اخذنا۔ ہینڈ آؤٹ میں سب فعل جو ہیں وہ سالم فعل ہیں اور ان میں واو اور یا نہیں ہے۔ ہینڈ آؤٹ کے بک 1 کے صفحہ 6 پر تمام فعل جو ہیں وہ فعل سالم ہیں۔ اب ہم جو ہیں ضعیف فعل المعطل کی طرف آتے ہیں۔ ان میں واو یا ہوتا ہے۔ جن افعال میں واو یا ہو وہ ضعیف فعل المعطل کہلاتے ہیں۔ لیسا ایک ضعیف فعل ہے، اس کا درمیانی حرف یا ہے اور یا پر سکون بھی ہے۔ ان افعال میں اسناد سالم فعل کی طرح نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں ہم فعل کو اسناد دے رہے ہیں، ہم فعل کے ساتھ ضمائر کو شامل نہیں کر رہے۔ آپ فعل کو اسناد دیتے ہیں جیسے کہ ہم اسناد دی تھی ذہبہ اور خرجہ کو۔ آئیے اسناد دینا شروع کریں۔ لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا۔ لیستا کے بعد لسنا، یہ کیا ہوا؟ جب ہننا آتا ہے تو تیسرے حرف اصلی لام کلمے کو سکون دیتے ہیں۔ لیسا کے ساتھ نون جوڑیں گے تو یہاں پر دونوں یا اور سین دونوں پہ جو ہے شدہ آ جائے گا۔ یاد رکھیں عربی زبان میں 2 سکون ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ جب 2 سکون ساتھ آتے ہیں تو اس کو ہم التقاء الساکنین کہتے ہیں۔ اگر 2 سکون ایک ساتھ آ جائیں تو ان 2 حرفوں میں سے اگر ایک حرف ضعیف ہو تو ہم اسے حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ یا ضعیف حرف تھا تو اس کو ہم نے حذف کر دیا، باقی بچا لسنا۔ جب ہننا آتا ہے تو کچھ شرائط لاگو ہوں گی۔ لیسا سے یہ لسنا ہو گیا۔ یہ اسناد دینے کا عام طریقہ نہیں ہے، ہمارے اسناد دینے کے طریقے سے مختلف ہے جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں۔ یہ مختلف اس لیے کیونکہ اس میں ضعیف حرف یا ہے۔ لسنا کے بعد تا تما تم تی تما تنا تونا۔ لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا۔ اس کو پوری اسناد دے لیتے ہیں۔ لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لستا لستما لستم لستی لستما لستنا لستو لسنا۔ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا نا۔ یہ ضمائر مختلف ہیں، یہ اسم حرف جر اور فعل کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم خالص اسناد دے دیں۔
عربی زبان میں فعل کی دو قسمیں، فعل تام مکمل فعل، فعل ناقص نامکمل فعل یا کمی والا فعل۔ کانا وہ تھا، جلسہ وہ بیٹھ گیا، جلست وہ بیٹھ گئی، یہ فعل مکمل معنی دے رہا ہے، وہ بیٹھ گئی۔ قرأ اس نے پڑھا، قرأت اس نے پڑھا، یہ فعل مکمل معنی دیتا ہے۔ کانا وہ تھا، اس فعل نے معنی مکمل نہیں دیے۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ کیا تھا، اگر آپ کہتے ہیں وہ ڈاکٹر تھا، وہ طالب علم تھا، وہ استاد تھا، وہ شادی شدہ تھا، وہ بیچلر تھا، اس طرح جملہ مکمل ہو جاتا ہے، ورنہ فعل آپ کو مکمل معنی نہیں دیتا۔ جلسہ اور قرأ فعل تعامن ہے، یہ مکمل فعل ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، نامکمل فعل یا کمی والا فعل ہے۔ جب فعل تعامن یعنی کہ مکمل معنی دینے والا فعل ہوگا تو اس کی فاعل ہوگی، بعد میں مفعول بھی آ سکتا ہے۔ اور جب فعل ناقص نامکمل فعل ہوگا تو اسم ہوگا، اور جب اسم ہوگا تو خبر بھی ہو جائے گی، کیونکہ خبر کے آنے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کانا وہ تھا، مکمل معنی نہیں دے رہا، وہ طالب علم تھا، تو طالب علم جو ہے وہ خبر ہے، اس لیے آپ کو فعل ناقص کے ساتھ خبر لانا ہوگی تاکہ جملہ مکمل مفہوم نکال سکے۔ کانا محمد طالباً، محمد طالب علم تھا، فعل ناقص نامکمل فعل کی فاعل ہوگی اور اس میں اسم ہوگا۔ فعل ناقص کی جو کہ نامکمل فعل ہے اس کی فاعل نہیں ہوگی، اس میں اسم ہوگا۔ کانا فعل ناقص، محمد اسم کانا، اور طالباً خبر کانا، طالباً منصوب ہے۔ خبر کانا ہمیشہ منصوب ہوگی، اسم کانا ہمیشہ مرفوع ہوگا، جیسے فاعل جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ انا و اخوات تو انا اور انا کی بہنیں، ان کی طرح کانا کی بھی بہنیں ہیں، اخوات و کانا کی بہنیں، اور لیسا ان بہنوں میں سے ایک بہن ہے۔ تو لیسا جو ہے وہ فعل ناقص ہے، اس کی فاعل نہیں ہوگی، اس کا اسم ہوگا اور پھر خبر بھی آئے گی۔ اگر میں صرف کہوں لیسا تو اسم لیسا کہاں ہے؟ اسم لیسا یہاں نہیں ہے، جب اسم نہیں ہو تو ہم اس پہ مستتر کہتے ہیں۔ اگر میں کہوں لیسا تو الف اسم لیسا، لیسو تو واو اسم لیسا، لیست تو اسم لیسا مستتر، یہ مؤنث ہے۔ لیستا تو الف اسم لیسا ہے، لسنا تو نون و نسواں اسم لیسا ہے، پھر تا تما تم، تی تما تنا، تو نا اسم لیسا ہیں، اور پھر خبر کو بھی آنا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے اور لیسا فعل ناقص جامد ہے۔ یہ جامد کیا ہوتا ہے؟ اگر تم کہو جلسہ تو یہ فعل ماضی ہے، پھر اگر کہو یجلسو تو یہ فعل مضارع ہے، پھر اگر کہو اجلس تو یہ فعل امر ہے۔ یہ مختلف وزن پر ہیں، کانا کے مختلف وزن ہیں، وہ ماضی بھی ہوگا، مضارع بھی ہوگا اور فعل امر بھی ہوگا، لیکن لیسا صرف ماضی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ مضارع ہوگا نہ فعل امر ہوگا، لہذا جامد ہے، اس لیے ہم اسے فعل ناقص جامد کہتے ہیں۔ جامد یعنی اس کا مضارع و امر نہیں ہے۔ کانا فعل ناقص ہے لیکن جامد نہیں ہے، کیونکہ کانا میں مضارع یکون ہے اور امر کن بھی ہے، کن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیسا فعل ہے لیکن یہ فعل ناقص ہے اور یہ جامد فعل بھی ہے، اس کا اسم اور خبر ہوں گے۔ کانا محمد طالباً، محمد طالب علم تھا، فعل ناقص نامکمل فعل کی فاعل نہیں ہوگی، اس میں اسم ہوگا۔ کانا فعل ناقص،
محمد اسم کانا اور طالباً خبر کانا۔ طالباً منصوب ہے، خبر کانا ہمیشہ منصوب ہوگی، اسم کانا ہمیشہ مرفوع ہوگا، جیسے فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ قرآن عربی گرامر کی بنیاد ہے۔ بعض اوقات آپ قرآن میں کچھ لفظی متن میں دیکھیں گے کہ خبر لیسا منصوب ہوگی اور کبھی حرف جر کے ساتھ آئی ہے، حرف جر بھی کے ساتھ خبر لیسا مجرور ہوگی۔ فی الحال ہم اسے جار مجرور خبر لیسا کہیں گے، بعد میں تفصیل میں جائیں گے۔ لہذا خبر لیسا منصوب ہو سکتی ہے یا حرف جر بی کے ساتھ مجرور ہو سکتی ہے، صرف حرف جر بی کے ساتھ آئیں گی اور حرف جروں کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو، لسنا، یہ سب ماضی ہیں۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ لیسا وہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف لیسا وہ نہیں ہے کہیں تو یہ مکمل معنی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس کے ساتھ خبر نہیں لائیں گے، خبر کے ساتھ مکمل مفہوم نکالا جا سکے گا۔ لیسو وہ سب نہیں ہیں، لستا تم نہیں ہو، لستو میں نہیں ہوں، لسنا ہم نہیں ہیں، لستی تم نہیں ہو مؤنث، لستم تم سب نہیں ہو، لسنا وہ سب نہیں ہیں یہ مؤنث، لیست وہ نہیں ہے۔ اب ہم اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق 2 الدرس الثانی، اسم لیسا اور خبر لیسا کو تلاش کریں۔ اور ایک اور بات، اگر جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں لیسا آئے گا تو وہ جملہ فعلیہ خبر ہوگا۔ جملہ تو اسمیہ میں اگر مبتدا کے بعد لیسا آتا ہے تو جملۃ الفعلیہ مبتدا کی خبر ہے۔ لیسا فعل ہے، اگر لیسا کسی جملے میں آئے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ کیا جملۃ الفعلیہ خبر ہو سکتا ہے؟ ہاں، جملۃ الفعلیہ مبتدا کی خبر بن سکتا ہے۔ اس ایکسرسائز میں یہ ڈائلاگ ہے، یہ ہم بہت شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو ہم انالائز بھی کریں گے، اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے اور آپ اس کو لکھیں گے بھی ضرور۔ ہشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت اللہ مضاف مضاف الیہ ہے اور برکاتہ بھی مضاف الیہ ہے۔ بلال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی؟ من الاخو، یہ جو ہے بلال سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھ رہا ہے، میرے بھائی آپ کیسے ہیں؟ بھائی آپ کون ہیں؟ یہ کسی سے پوچھنے کا بہت شائستہ طریقہ ہے۔ نارمل من انتا بھی کہتے ہیں، تم کون ہو کہنے کے بجائے اس نے من الاخو کہا، بھائی آپ کون ہیں؟ کسی سے پوچھنے کا یہ بہت ہی شائستہ طریقہ ہے۔ ہشام، انا مدرس بالجامعتی، اسمی ہشام، انا من الولایات المتحدتی، میں یونیورسٹی میں استاد ہوں، میرا نام ہشام ہے اور میں امریکہ سے ہوں۔ اصل میں الولایات المتحدتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ انا مبتدا، مدرس خبر اور بالجامعتی جار مجرور، اسم مبتدا وہو مضاف، یا متکلم نے اسے اسمی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ اور ہشام خبر، پھر انا مبتدا، من الولایاتی جار مجرور، شبہ جملہ خبر اور المتحدتی نعت۔ بلال، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکا یا اخی، خوش آمدید میرے مہمان بنے میرے بھائی۔ انا مسرور بلقائک، میں تم سے مل کر بہت خوش ہوں۔ بہنیں کہیں گی انا مسرورۃ بلقائک، اس کے ساتھ دوسرے ضمائر بھی ملا سکتے ہیں، بلقائک، بلقائکی، بلقائکما، بلقائکم۔ انا مبتدا، مسرور خبر اور بلقائی جار مجرور، اور کا جو ہے مفعول بھی، لقاء ان کا مطلب ہے ملاقات۔
انا ضمیر کا، میں اس کا ساتھی ہوں، انا مبتدا ضمیر خبر وہو مضاف کا مضاف الیہ، اسمی بلال بن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے، اسمی 2 حرف ہیں، اور یہاں پر جو ہے حمزۃ الوصل کو حذف کیا گیا ہے، بلال ابن حامد، تو یہاں پر اس کو ملا کے پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل کو حذف ہی کر دیا۔ اسم مبتدا وہو مضاف، یا متکلم نے اسے اسمی بنا دیا، یا متکلم مضاف الیہ، بلال خبر، ابن مضاف اور حامد مضاف الیہ، یہ حمزۃ الوصل کے ساتھ ہے۔ حمزۃ الوصل ابن سے حذف ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے کہ یہ حذف کیوں ہوا۔ آمن واشنگٹن انت یا شام، شام کیا تم واشنگٹن سے ہو؟ واشنگٹن ممنوع من صرف، واشنگٹن مرفوع، واشنگٹن منصوب اور مجرور ہے۔ شام لا انا لست من واشنگٹن انی من نیو یارک، نہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، یقیناً میں نیو یارک سے ہوں، انا بھی آیا یہاں پہ۔ لا حرف جواب، انا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، جامد یعنی کہ صرف یہ فعل ماضی ہوگا اور اس کا مضارع اور فعل امر نہیں ہوگا۔ تو اسم لیسا، اور من واشنگٹن جار مجرور، شبہ جملہ خبر لیسا۔ لست من واشنگٹن مکمل جملہ فعلیہ ہے جو کہ انا کی خبر ہے، جو انا شروع میں مبتدا آیا تھا۔ انی 2 لفظ ہیں، انا حرف توکید و نصب، اور یا متکلم اسم انا منصوب، اور من نیو یارک کا جار مجرور شبہ جملہ خبر و انا۔ بلال آ مسلم ابو کا یا ہشام، کیا تمہارے والد مسلمان ہیں ہشام؟ ہشام لا ہوا لیسا بھی مسلمن، نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لا حرف جواب، ہوا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہوا، بھی اور بی مسلمن جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ لیسا کانا کی بہن ہے، اور خبر کانا ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، تو خبر لیسا بھی منصوب ہوگی۔ کبھی خبر لیسا حرف جر بی کے ساتھ آتی ہے، حرف جر بی کے ساتھ خبر لیسا مجرور ہوگی۔ اگر حرف جر بی کو ہٹا دیں تو یہ کیا ہوگا؟ مسلمن ہو جائے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں ہشام لا ہوا لیسا مسلمن، بھی مسلمن سے مسلمن وہی معنی ہوں گے اس کے۔ قرآن میں حرف جر بھی ہمیشہ لیسا کے ساتھ آیا ہے، لیسا وہ نہیں ہے۔ اگر میں کہوں الیسا، کیا وہ نہیں ہے؟ لستا تم نہیں ہو، الستا کیا تم نہیں ہو، لستی تم نہیں ہو، مؤنث، الستی کیا تم نہیں ہو، مؤنث۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ دین آخری آیت، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اسم استفہام، لیسا فعل ناقص جامد، اللہ اسم لیسا مرفوع، بی حرف جر، حاکمی اسم مجرور وہو مضاف، بی حاکمی جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، اور الحاکمین مضاف الیہ۔ سبق 3 میں ہم سیکھیں گے حاکمی کیا ہے۔ سبق 3 ہمیں صفت کے موازنہ یا اعلیٰ صفت سکھائے گا۔ حاکمی جو ہے وہ اعلیٰ صفت ہے۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں خبر کی 5 قسمیں یاد رکھیں، بہت ضروری ہے۔ مفرد ایک لفظ، جار مجرور شبہ جملہ خبر، ظرف شبہ جملہ خبر، جملہ اسمیہ خبر، جملہ فعلیہ خبر۔ اسلام نے جواب دیا تھا لا ہوا لیسا بمسلمن، نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ہوا مبتدا ہے تو اس کی خبر کہاں ہے؟ لیسا سے جملۃ الفعلیہ شروع ہو رہا ہے،
جیسے میں کہتا ہوں محمد ذہابہ الی المسجد، محمد مسجد چلا گیا. ذہابہ الی المسجد کیا ہے؟ یہ مکمل جملہ فعلیہ ہے جو محمد کی خبر ہے. اب ہم ذرا تجزیہ کرتے ہیں. ذہابہ فعل، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا الی المسجد جار مجرور، اور ذہابہ الی المسجد مکمل جملہ فعلیہ محمد کی خبر. ہوا لیس بمسلم، ہوا مبتدا، لیس فعل ناقص جامد، اسم لیس مستتر تقدیرہ ہوا، اور بمسلم جار مجرور شبہ جملہ خبر لیس. اب میں کہتا ہوں لیس بمسلم مکمل جملہ فعلیہ ہوا کی خبر ہے. بلال وَأُمُّكَ مُسْلِمَةٌ ہِیَ، تمہاری والدہ کیا وہ مسلمان ہے؟ ہشام لا ہِیَ لست، ہِیَ ہشام لا ہِیَ لیست، ہشام لا ہِیَ لیست بمسلمۃ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر جو تھا لیسا مذکر تھا اور یہاں پر مؤنث استعمال ہوا ہے کیونکہ ہم اس کی والدہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یا مبتدا، لیسا فعل ناقص جامد، تاؤ تانیسی یہ مؤنث کی نشانی ہے. اسم لیسا مستتر تقدیرہ ہوا، یہ جو تا ہے یہ اسم لیسا نہیں ہے، یہ تاؤ تانیسی ہے، اور اسم لیسا جو ہے وہ مستتر ہے اور تقدیر اس کی یا ہے. بمسلمۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا، اور لیست بمسلمۃ مکمل جملہ فعلیہ ہیا کی خبر ہے. یہ جو ہیا شروع میں آیا تھا اس کی خبر ہے. الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی. بہت ساری نئی چیزیں ہیں، بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی. آپ اس کو لکھیں گے اور تجزیہ کریں گے لکھ کر تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی.